السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے وہ 10 امور بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن کو اگر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے تو روزہ رکھنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور یہ 10 امور مومن کی نظر میں رمضان کی اہمیت اور رمضان المبارک کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، جس آیت میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مومنوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ روزے کو آسان کرنے کا پہلا امر اور پہلی تدبیر ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کی ماننا ہمارے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ ایمان والا تو وہ ہے جس کو اللہ سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہو جائے پھر اس کی بات ماننا چندہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو۔ تو یہ پہلا امر ہے جو ہمارے لیے روزے کو آسان کرتا ہے۔ پھر فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ معلوم ہوا روزہ صرف ہم پر فرض نہیں، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اور جو کام تسلسل سے شروع سے، یعنی جب سے انسان اور مذہب چلے آ رہے ہیں تب سے نماز روزہ چلے آ رہے ہیں، تو جو کام سب نے کیا ہے وہ صرف ہمارے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ دوسرا، یہ روزہ مشترکہ عمل ہے نماز کی طرح، یعنی معاشرے میں چند لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ روزے رکھیں، تو ان کے لیے روزہ مشکل تھا کہ کچھ ایمان والے روزہ رکھتے اور کچھ نہ رکھتے۔ یہ حکم تو سب مسلمانوں کا ہے، گویا کہ یہ مشترکہ عمل ہے، اور کسی مشترک عمل کو انجام دینا مشکل نہیں، آسان ہوتا ہے۔ آسانی کی تیسری تدبیر فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ تبدیلی ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ اپنے نفس اور ابلیس سے لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ابلیس کو، شیطان کو مقید کر دیا۔ اب بندہ اس تبدیلی کو جو بندے میں مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی مانے، نیکی کرے، برائی سے رک جائے، اور اپنی خواہشات کو روک کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو، یہ تبدیلی ہے۔ جب ہمیں رمضان سے یہ تبدیلی مل رہی ہے تو پھر روزہ ہمارے لیے مشکل کیسے ہوا؟ چوتھی تدبیر فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ 11 ماہ کے روزے فرض ہوں اور 1 مہینہ چھٹی ہو، تو جب 12 ماہ میں سے 1 ماہ کے روزے فرض ہیں تو یہ کس چیز کی مشکل ہوئی؟ اس کو روزے نے، اس تدبیر نے روزے کو مزید آسان کر دیا۔ اور پھر پہلی امتوں پر روزہ اس طرح فرض تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ ابتدائی اسلام کا بھی ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب رات کو سوتے تو اس کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور رات اور پھر اگلا سارا دن، جبکہ ہمارے لیے آسانی ہے، رات کو کھاتے کھاتے سوتے ہیں، صبح سو کے اٹھتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، اور پھر صرف دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ راتوں کو تمہارے لیے وہ حلال ہو گیا جو دن میں منع تھا۔ 5ویں تدبیر روزے کو آسان کرنے کی یہ ہے کہ فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کو اجازت ہے، یعنی روزہ ہر حال میں رمضان میں رکھنا فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ جو بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو رخصت ہے، وہ بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح جو شرعی سفر پر ہے، 78 کلومیٹر کا سفر، اور دوسری بات یہ کہ بوقت سحر بھی وہ مسافر ہے، ایسا نہیں کہ سحری کے وقت میں گھر ہو، دن میں سفر کا ارادہ ہو تو روزہ چھوڑ دے، وہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے جو سحری کے وقت سفر میں ہو، اور اس کا سفر شرعی یعنی 78 کلومیٹر ہو۔ اور تیسری شرط مسافر میں یہ ہے کہ وہ یہ سفر اندرون شہر میں نہیں بلکہ شہر کی حد سے باہر جا کے کرے۔ ایسا
مسافر شرعی مسافر کہلائے گا، اور اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رمضان میں رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کرے گا۔ اور چھٹی تدبیر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کو نسبت ہے مسلمانوں کی ہدایت اور گمراہی سے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو منشور حیات دیا، جس نے صحیح اور غلط وبینات من الہدی والفرقان، جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ تو جب قرآن کو مسلمان سے نسبت اور قرآن کو اس مہینے سے نسبت، تو اس مہینے میں روزہ رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس سے تو روزہ آسان ہوگا، مشکل کیسے ہوگا؟ چھٹی تدبیر فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، جبکہ وہ مشکل کام کر چکنے کے بعد بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ جہاں ہمارے جسم کو راحت بخشتا ہے، وہیں ہماری روح کو طاقت دیتا ہے، اس میں روحانی طاقت ہے۔ ہماری جسمانی اور روحانی طاقت روزہ رکھنے میں ہے، اگرچہ ہمیں روزہ مشکل نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحت کی علامت ہے، ہماری روح کی ترقی کی علامت ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کو مشکل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، اللہ آسانی چاہتے۔ اور آگے ایک تدبیر بیان فرمائی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ 7ویں تدبیر ہے کہ پورے دن روزہ رکھو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ جب بندے نے اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، جب بندے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے، اور روزے اور عید کا جو پیکج ہے یہ اللہ کی کبریائی کے دن ہے، تو روزہ رکھنا کیسے مشکل ہوا جب روزہ رکھنا بھی اللہ کی کبریائی میں شامل۔ اور اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فرمایا، یہ 9ویں تدبیر ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ اگر اللہ ہمیں رمضان نہ دیتے، رحمتیں، مغفرت، دوزخ سے آزادی کیسے ملتی؟ ایسا مہینہ ہمیں کیسے ملتا جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، جس میں شیطان قید ہو؟ یہ سارے امور، یہ ساری تدابیر، یہ ساری چیزیں ہمیں اس پر ابھارتی ہیں کہ روزہ مشکل نہیں، آسان ہے۔ اور 10ویں تدبیر فرمایا جب میرے بندے مجھ سے مانگیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، مجھ سے مانگیں گی میں انہیں دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس ماہ میں دعا کی جائے، دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، سختیوں میں آسانی ہو جاتی ہے، غموں میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کمزور پڑنے لگے تو ہم اللہ سے مانگیں، جب اللہ سے مانگیں گے، روزے کے لیے ہمت مانگیں گے، طاقت مانگیں گے، اس مہینے کی قدر اور عظمت کی توفیق مانگیں گے، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ سارے امور اس لیے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت اور رہنمائی پر آ جائیں۔ اگر ہم نے ہدایت اور رہنمائی کو پانا ہے تو یہ کتاب جس کو رمضان سے نسبت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور ایک حکم روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔